أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین. الم تر إلى الذي حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے معاملہ میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالی کی ذات تو وہ ہے جو لے کے آتا ہے سورج کو مشرق کی جانب سے. فأت بہا من المغرب، پس تو لے آ سورج کو مغرب کی جانب سے. فبہت الذی کفر، تو اسی وقت حیران رہ گیا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی راہ راست پہ نہیں آنے دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احقاق حق نصیب فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ابطال باطل کی توفیق نصیب فرمائیں. مطلب اللہ تعالی حق کو حق سمجھ پر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرات محترم، ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی تھی لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کافر کو جبراً دین اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ جبراً کسی کافر کو آپ تلوار کے ذریعے گن پوائنٹ پر ڈنڈے کے زور پر کہیں کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام حق کے حق میں روشن دلائل پیش کر دیتا ہے.
اور باطل کی وضاحت میں ٹھوس ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی دونوں راہیں رکھ دیتے ہیں کہ یہ راستہ حق کا ہے جو دلائل سے واضح ہے، اور یہ راستہ باطل کا ہے جو ٹھوس شواہد اور ثبوتوں سے واضح ہے، اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم حق کا راستہ چن لو یا گمراہی کا راستہ چن لو اور اس کا انتخاب کر لو۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، یعنی اب ہدایت اور گمراہی آپس میں ملی جلی دو چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی ان میں تمیز نہ کر سکے، کوئی ان میں فرق نہ کر سکے۔ لیکن بہرحال یہ سوچ ہوتی ہے کہ بندہ کہہ بھی دیتا ہے یہ بات اور کہنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں ایک تو قرآن و سنت کے دلائل بھی دیے ہیں، بحیثیت انسان اللہ نے ہمیں سوچنے کو عقل بھی دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ عقل جو ہے یہ بڑی چیز ہے، عقل بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کئی بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پیچھے دلیل بیان فرمائی اور آگے انسانوں کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے فرماتے ہیں افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو، یعنی کیا مطلب ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں تو نفع اور نقصان کو عقل کے ذریعے پرکھ لیتے ہو، کیا تمہیں دین کے معاملے میں حق اور باطل کو پرکھنا نہیں آیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو عقل ہم نے تمہیں دی ہے، کیا یہ صرف دنیا کی خاطر دی ہے؟ افلا تعقلون، اس عقل کو آخرت کی کامیابی کی خاطر استعمال کرو، اس عقل کو آخرت کی ناکامی سے بچنے کی خاطر استعمال کرو۔ افلا فرما عقل مند وہ لوگ ہیں۔ یا اولی الالباب، کہیں اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو، اے بصیرت والو، اے سمجھدارو، اے داناؤ۔ یہ دیکھیں نا، یہ انداز ہے میرے رب کا۔ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کئی دفعہ انسان کہہ دیتا ہے کہ بھائی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہاں کیا کہہ دیتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ عقل مند کو زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جو نادان ہوتا ہے اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں تو پھر بھی اس کا کوا سفید ہی ہوگا۔ ہاں بھائی، پھر بھی کیا ہوگا؟ انکاری جو بندہ ہے، جس کے دل کا برتن الٹا ہے، آپ اس کے سامنے جتنے بھی ٹھوس شواہد پیش کریں پھر بھی اس نے تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں قلبی طور پر انصاف نصیب فرمائے۔ ہاں اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں دیانتداری پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد تبین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ بھی قرآن سناتے ہیں، وہ بھی قرآن سناتے ہیں، وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں، وہ بھی، ہمیں نہیں پتہ نہیں حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ وہ بھی دین کا نام لیتے ہیں، یہ بھی دین کا نام لیتے ہیں، بھائی ہمیں کوئی نہیں پتا، لہٰذا آئندہ ہم نے تو یہ تہیہ کیا کہ مسجد ہی نہیں جانا ہے۔ کیا بھائی؟ یہ سارا بگاڑ مولویوں کا ہے، آئندہ کسی مولوی کو ملنا بھی، نکاح بھی نہیں پڑھوانا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوانی۔ کیا ان دو چیزوں سے بھی بھاگتے ہیں یا صرف ہم ان سے دین کی بات لینے سے بھاگتے ہیں؟ نہیں، پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی امام صاحب دیں گے، سمجھ آ گئی؟ یہ گھٹی بھی امام صاحب سے منہ میں رکھوانی ہے بچے کے، اور پھر جناب علی اس کے بعد نام بھی امام صاحب سے پوچھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب آگے چلے تو چلتے چلتے پھر سارے معاملات امام۔ جب نکاح کا موقع آیا تو بھی امام صاحب، جنازے کا موقع آیا تو بھی امام صاحب، میت کو غسل کا موقع آیا تو بھی، ہے نا؟ یہاں تو کیا ہے، یہاں علماء چلیں گے، کیوں کہ یہ کام ہم سے ہوتے، تو پھر بھائی بنو خود کفیل، سمجھ آگے نا، بنو خود کفیل، اور کسی معاملے میں بھی عالم دین کی ضرورت نہ رہے تمہیں، ایسے خود کفیل بن جاؤ۔ لیکن ہم اتنے سادہ کیوں ہو گئے؟ کیوں اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہم اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ باز بن چکے ہیں کہ اتنی اللہ نے عقل عطا فرمائی اور آج تک ہم نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آج تک ہمیں دین اور بے دینی میں فرق نظر نہ آیا۔ کیا خیال ہے؟ افسوس کا مقام ہے نہیں ہے؟
اللہ نے دن قیامت کی اگر یہی بات پوچھ لی کہ میں نے دنیا میں آپ کو کس لیے بھیجا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ پہلے ایک دکان ڈالی تھی، پھر کام بڑھ گیا، پھر دوسری ڈال لی تھی، یا اللہ پھر کیا ہے کراچی میں کام زیادہ بڑھ گیا تو پھر میں نکلا پنجاب کی جانب، پھر آگے نکلا، پھر پاکستان میں کئی برانچیں کھولی کام کی، یا اللہ پھر کام بڑھ گیا، ملکوں کام ہو گیا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ بھائی ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے میرے خیال میں چل جائے گا عذر، چل جائے گا عذر۔ دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ملکوں جانے کا ٹائم تھا نہیں تھا تو قریب کی مسجد میں جا کر امام صاحب سے دین کی باتیں سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ دن قیامت کے اس قرآن نے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سب سے بڑا جو فرد جرم لگے گا نا دن قیامت کے ایمان والوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کے مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اپنی امت کے خلاف، امت کے کلمہ گو لوگوں کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ 19ویں پارہ کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے۔ کبھی کمرے میں چلے جائیں، کنڈی لگا لیں، لائٹ آن کریں، ترجمے والا قرآن اٹھائیں، اکیلے بیٹھ جائیں اور غور سے اس آیت کو جو میں پڑھنے لگا 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر، اس کو پڑھیے گا، اس کو بار بار پڑھیے گا، سوچئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، مرد سوچیں، عورتیں سوچیں، بوڑھے سوچیں، جوان سوچیں، ہم سب سوچیں، دکاندار سوچیں، کاروباری سوچیں، ملازمت پیشہ لوگ سوچیں، سارے ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر دن قیامت کے یہ فرد جرم ہم پہ لگ گئی، ہمارے خلاف رحمت للعالمین پیغمبر اگر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے، ہم نے اللہ کو کیا مطمئن کر لینا ہے؟ ہم سوچیں آیت کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وقال الرسول، میرے پیغمبر نے کہنا ہے دن قیامت کے، وقال الرسول، اللہ کے رسول عرض کریں گے اللہ کی عدالت میں، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ جو میری امت کے لوگ ہیں، قومی ہے امتی، یا اللہ یہ جو میری امت کے لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے دنیا میں قرآن کی پرواہ کبھی نہیں کی تھی۔ کس کی؟ مہجور کا معنی ہے ہجرت کی ہو، یعنی چھوڑا ہوا۔ یا اللہ یہ میرے وہ امتی آپ کی عدالت میں پیش ہیں جنہوں نے دنیا میں ہر چیز کا خیال رکھا لیکن قرآن کا خیال، قرآن ان کی زندگیوں سے نکل گیا، مہجورا، نہ الفاظ پڑھنے کی محنت کری، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی محنت کی، نہ کسی سے سیکھنے کی محنت کی، بس ایک ہی بات تھی کہ بھائی پتہ نہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ جانے وہ حق پر ہیں، یہ حق پر ہیں، پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مر کے دیکھا جائے گا پھر۔ ہاں بھائی، مر کے قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا۔ اچھا جی آپ پہنچ گئے بھائی قبر میں، ٹھیک ہے بھائی 30 مار خان صاحب آپ پہنچ گئے قبر میں، فرشتے آ گئے ہیں، اب فرشتوں نے جب وہاں پہ سوالات شروع کرنے ہیں، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھ لے گا فرشتوں کا؟ کیا دیکھ لیں گے ہم فرشتوں کا بھائی؟ دن قیامت کے فرد جرم عائد ہو گئی کہ ہم قرآن کو ترک کرنے والے ہیں، کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ دیکھ لیں گے؟ اچھا چلیں، دیکھنے کے لیے کچھ مہلت ملے گی، چلے جاؤ 1 مہینہ 1 ہفتہ یا 1 سال جا کے دنیا میں رہ کے آ جاؤ تاکہ دوبارہ سے جو غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں کو نہ دہراؤ، اصلاح کر کے آؤ، موقع ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے قال رب ارجعون، جب موت آ رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، حلق میں روح آ کے فرشتہ روک لیتا ہے، حلق میں، اور یہاں بندہ تڑپ رہا ہے۔ 18ویں پارہ کے اندر آیت نمبر 99 اور 100 کا ترجمہ سورۃ المومنون کا پڑھیے گا۔ میرے رب نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آن پہنچتا ہے اور روح نکل کے حلق میں آ کے رک جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو یہ مرنے والا بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اور یہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے میرے اللہ مہربانی کر دے، ارجعون، ایک بار میری حلق والی روح میرے قدموں تک لوٹا دے۔ ابھی بدن سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر تو گیا، فراق ہو گیا۔ انہ ظن انہ الفراق، جب چلا گیا پھر تو چلا گیا، لیکن ابھی تک روح نکلی نہیں ہے۔ کہتا ہے رب ارجعون، جمع کا صیغہ تکرار کے لیے بار بار کہتا ہے میرے مولا لوٹا دے، لوٹا دے، لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بس سانس گیا
चांस गया, खत्म, कुछ नहीं देखा जाएगा मेरे भाइयों। जो देखना है आज ही देखें, हम आंखें खोलें, हम आज ही देखें, गफलत की चादर उतारें और धोखे की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आए। हम हकीकत में आएंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फरमाया क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, जो हिदायत है गुमराही से बिल्कुल वाज़े है। लिहाजा हिदायत ऐसी चीज है कि इसको समझने के लिए कोई लंबे चौड़े दलाइल की जरूरत। अरे जो अंगूठा छाप है, जो सारा दिन पहाड़ों की घाटियों में रेवड़ चराने वाला है, जानवर चराने वाला है, उसको भी दलाइल देने की जरूरत नहीं, वो भी अल्लाह की वहदानियत को समझ सकता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने इशारे कर दी, इशारे क्या, वाज़े बता दिया। फरमा इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, चरवाहे को खिताब है, इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, तेरे लिए तेरे मवेशियों में सबक का सामान मौजूद है। हाँ जी, तेरे मवेशियों में, तूने भैंस पाली हुई है, तूने बकरी पाली हुई है, तूने ऊंटनी पाली हुई है, तूने गाय पाली हुई है। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, 14वें पारा में सूरह नहल के अंदर मेरे रब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए मवेशियों के अंदर सबक और इबरत का सामान मौजूद है। कैसे? फरमाया उसको तुम चारा खिलाते हो, पानी पिलाते हो और लाकर उसको तुम घर एक खूंटे के साथ बांध देते हो, जाके सो जाते हो। तुम तो सो गए लेकिन मैं अल्लाह सोया नहीं। फरमाया मैं अपनी कुन फयकून की मशीनरियां उसके पेट में लगाकर अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा रहा होता हूं, लेकिन सोने वाले गाफिल बंदे, तुझे खबर नहीं होती मैं क्या कर रहा हूं। फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैन फरसिम वादमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाया उस चारे को हम उसके मैदे में पहुंचाते हैं, वहां हमने ग्राइंडर लगाए हुए हैं, चारा ग्राइंड करके हम उसको पीस के बारीक कर देते हैं, कुछ का फुजला और गोबर बना देते हैं और वो गया पाखाने के रास्ते, और उसमें से कुछ को हम पेश करते हैं जिगर पे, वो उसका खून बना के दिल को सप्लाई कर देता है और दिल पंपिंग करके तमाम रगों में पूरे बदन को सप्लाई कर रहा होता है। और तीसरा हिस्सा हमने उसका खमीर बचा लिया जिसका हम मीठा दूध तैयार करते हैं। क्या करते हैं? दूध तैयार करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे रब का अंदाज समझे, कैसे समझाया। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी अल्लाह की कुदरत को समझ सकता है। मेरे भाइयों, अगर अपनी जिंदगी बनाना चाहें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये खोपड़ी इस्तेमाल में लाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई? बोलो। अल्लाह हमें इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। फातबिरू या उलिल अबसार, अल्लाह ताला फरमाते हैं अक्ल आंखों वालों, या उलिल अबसार, आंखों वालों, फातबिरू, इबरत हासिल करो। क्या मतलब है? जो तुम्हें दिख रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो दिख रहा है वो नहीं। फरमाते हैं या उलिल अलबाब, आंखों से काम लो, आंखें नहीं है अकल से काम ले लो, अकल से काम ले। फिर क्या होता है? फरमाया 3 चीजें हैं। जाग बच्चे, जाग जाग बेटा, फ्रंट सीट पे बैठना और फिर सो जाना ऐसे नहीं होता। अल्लाह दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। अल्लाह गवाह, मेरी यह तमन्ना है कि हम सबको एक ही तड़प लग जाए, और ऐसी तड़प लग जाए, ऐसी तड़प लग जाए कि अपने खालिक हकीकी को 100% समझने वाले बन जाएं। हमारा खालिक कौन है, हमारा खालिक कैसा है, हमारा रब कौन है, हमारा रब कैसा है, यह बात जिस दिन समझ में आ गई उस दिन इंशाअल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह करे हम समझने की कोशिश में लग जाएं। तो फरमाया एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है। गोबर का रंग अलग, खून का रंग, समझना, एक ही पेट है, एक ही पेट है और कोई इतना बड़ा नहीं, छोटी सी कोठड़ी है, उसी के अंदर फरमाया एक तरफ खून चल रहा है, एक तरफ गोबर चल रहा है। खून अपने रास्ते जा रहा है, गोबर अपने रास्ते जा रहा है। खून का रंग अलग, गोबर का रंग अलग, खून की बू अलग, गोबर की बू अलग। फरमाया ये भी नापाक, वो भी नापाक, 2 नापाकियों, 2 गंदगियों के बीच में से मैंने निकाल के तेरे बर्तन में डाला लाबानन खालिसन, खालिस दूध।
کیسا دودھ؟ فرمایا ایسا خالص سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار، جتنا لطف دودھ میں ہے اتنا کسی اور مشروب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، آپ علیہ السلام کے سامنے شراب پیش کی گئی، پانی پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ کیا ہے؟ دودھ کا پیالہ، دودھ کا پیالہ۔ ہاں اب اس میں دیکھیں، فرمایا کہ ہم نے ان دو گندگیوں کے بیچ میں سے خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالا ہے، اور ایسا کہ نہ گوبر کا رنگ اس میں آنے دیا، نہ خون کا رنگ آنے دیا، نہ گوبر کی بو اس میں آنے دی، نہ خون کی بو اور ذائقہ اس میں آنے دیا۔ اور پھر گوبر جب جی چاہے مویشی اسی وقت گوبر کر سکتا ہے جب حاجت ہو، اور خون جب رگوں کے اندر یہ سپلائی جاری ہے، اس پر بھی کوئی رکاوٹ اور بندش پابندی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے وہ چکر کاٹ لیتا ہے ساری شریانوں کے اندر۔ لیکن فرمایا ہم نے اس دودھ کا ذخیرہ لا کر جانور کے تھنوں میں محفوظ کیا، اور تھن کیسے ہیں؟ الٹی بوتلیں جن پر ڈھکن بھی کوئی نہیں۔ جانور کے تھن کیسے ہیں؟ الٹی بوتلیں جن پر ڈھکن بھی کوئی نہیں۔ اب لازمی بات ہے، گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا، سیدھا رکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، الٹا کریں گے تو بچے گا؟ قطرہ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ 1 گلاس نہیں، 1 کلو نہیں، یہاں تو 20 کلو یا اس سے بھی زیادہ دودھ ہم اس کے تھنوں میں بیک وقت محفوظ کر لیتے ہیں، اور الٹی بوتلیں، ان پر ڈھکن کوئی نہیں ہے، اور صبح تک یہ جانور تیرے انتظار میں ہوتا ہے۔ بالٹی لے کے آئے گا، نیچے رکھے گا، ہاتھ لگائے گا تو دودھ تیرے برتن میں آئے گا۔ اس سے پہلے 1 قطرہ بھی ہم نے دودھ کا تیرے ضائع ہونے نہیں دیا۔ فرمایا تو سمجھ لے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ جس نے گندگیوں سے بچا کر خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالا ہے، کیا تو اس کی پکار کرے گا تو ملاوٹ کر کے کرے گا؟ تو اس کو عبادت دے گا تو بولو بھائی، ہمیں خالص چاہیے، اسے ملاوٹ والا نہیں۔ غذائیں خالص استعمال کریں، اللہ نے خالص غذائیں دی ہیں، ہماری جانب سے جب اس ذات کی عبادت ہونی چاہیے تو وہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ خالص۔ کیا خیال ہے؟ دین مشکل ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آتا کیا؟ ہدایت سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ چلیں واپس آئیں، بات اور طرف چلی گئی، عنوان تو اور ہے سبق کا آج۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بیان کر کے فرمایا ہدایت اور گمراہی واضح ہیں، لیکن پھر بھی کم لوگ ہدایت پر ہیں، زیادہ لوگ کس پر ہیں؟ گمراہی پر ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں گمراہی کی جانب بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا ضدی ہیں۔ شاباش بولو کیا ہیں؟ ایک ہی جملے میں فرمایا ضدی ہیں، اور جو ضد پہ آ جاتا ہے میں اللہ اس کو دھکا مار دیتا ہوں۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا میرے رب نے، فرمایا جو میرے رسول کی مخالفت پہ اتر آئے، میرے نبی کی سنت کی مخالفت پہ اتر آئے، میرے نبی کے لائے ہوئے دین کی مخالفت پہ اتر آئے، من یشاقق الرسول، کب؟ من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے اللہ نے واضح کر دی ہے۔ ہدایت واضح فرما دی اللہ نے۔ فرمایا ہدایت کے دلائل واضح ہو چکے، اور یتبع غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر فرمایا بے ایمان لوگوں کا راستہ اس کو پسند ہے، دین دشمن لوگوں کے طرز طریق اس کو پسند ہیں، رسم و رواج اس کو یہود و نصارہ کے پسند ہیں، ہندوانہ رسم و رواج اس کو پسند ہیں۔ میرے رب کا فتویٰ سنیے، فرمایا جب یہ دین کو پیٹھ دے کر غیروں کے طریقے کی جانب قدم بڑھائے گا، نولہ ما تولی، پھر ہم اس کو ادھر ہی دھکا مار دیتے ہیں جدھر اس کا رخ ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نولہ، منہ پھیر دیتے ہیں، ادھر ہی جا، ہاں جی جہاں کا خمیر ہے وہیں پہنچ۔ یا اللہ کہاں جائے گا؟ فرمایا نصلہ جہنم، آگے جہنم کا گڑھا ہے، اسی میں جا گرے گا۔ کیا ہے آگے بھائی؟ یا اللہ اس پر کوئی مثال فرمایا؟ ہاں مثال کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک بہت بڑا ظالم اور ضدی انسان اس امت کا ہو گزرا ہے۔ فرمایا
اس نے جب ضد دکھائی تو میں اللہ نے اس کے دل پر مہر جباریت لگا دی، ہدایت سے بھی محروم کر دیا، اور ایسا پٹوایا اس کو، ایسا پٹوایا کہ قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس آیت میں، آیت نمبر 258 کے اندر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو؟ کیا مطلب الم تر اے الم تعلم، کیا تجھے خبر پہنچی نہیں اس شخص کی جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، کس بات میں؟ فی ربی ہی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے معاملہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ میرا رب ہے، وہ کہتا تھا میں تیرا رب ہوں۔ وہ ظالم کیا کہتا تھا؟ میں تیرا۔ یہ کون ہے؟ نمرود بادشاہ۔ کون ہے جی؟ اچھا، یا اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں جھگڑ رہا تھا؟ فرمایا نشہ کر رکھا تھا۔ کیا بولا میں نے؟ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں قرآن نے بتا دیا نشے میں تھا۔ کیا نشہ؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے ضد پہ اتر آیا کہ اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا تھا۔ اقتدار کے نشے میں وہ اپنے رب کو بھول گیا، ہدایت کو بھول گیا، اور خود رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو معبود و مسجود بنا بیٹھا۔ نام کیا عرض کیا؟ نمرود بادشاہ، مشہور ہے نمرود۔ سمجھیے گا ذرا یہاں بات، حدیث میں آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہی دی تھی، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی حزب اختلاف نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنے والا نہیں، پوری دنیا میں ان کی بادشاہی، ساری کی ساری دنیا کے لوگ ان کے تابع، حکم کے تابع، ہر کہیں سکہ انہی کا چلتا ہے۔ کتنے لوگ؟ 4۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے جناب ذوالقرنین۔ ان کے متعلق اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں پیغمبر تھے، بعض کہتے ہیں ولی اللہ تھے، بہرحال شواہد اسی جانب ہیں کہ ولی اللہ تھے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ یہ بھی مسلمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جن کا ساری دنیا میں اقتدار تھا، اور 2 کافر بادشاہ ہیں، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر یہ بھی بڑا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمانوں کی بستیاں ظالم نے اجاڑ کے رکھ دیں، ایسے گاجر مولی کی طرح جو ہے نا دیندار لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے ظالم نے، بخت نصر بادشاہ۔ انہی 2 ظالموں میں ایک یہ تھا نمرود۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب اس کو اللہ کی جانب دعوت دینے لگے تو یہ جھگڑنے لگا، بحث پہ آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، نشہ کس چیز کا تھا؟ کرسی کا۔ بولو کس کا؟ ایک حدیث سنا دوں اگر جان کی امان پاؤں تو۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ کتنے؟ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں، اللہ کو ان سے انتہا درجے کی نفرت ہے۔ نمبر 1 غریب متکبر۔ کون؟ جیب میں نہیں ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے تیرے پاس کچھ ہو پھر بات بنتی ہے۔ اب کیا ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، بالکل غریب نادار ہے، مگر تکبر اتنا ہے کہ سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، طبیعت میں اتنی اکڑ اور تکبر ہے اس کے۔ غریب متکبر ہے، غریب اور ہے کیا؟ اللہ 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 تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ عاجزی نصیب فرمائے۔ چلیں، انسان مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے گا بھائی، اور مٹی میں اللہ نے عاجزی رکھی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے آپ کو جو اپنے آپ کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی بلندیوں پہ لے جائیں گے، عزت کی بلندیاں نصیب فرمائیں گے اس کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، فارسی میں کہتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جس ڈالی پہ پھل زیادہ ہوتا ہے اسی کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے وہ تنی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے جس میں کچھ ہوگا وہ عاجزی کرے گا، اور جس کی گردن تنی ہوگی معلوم ہوا کہ اس کے اندر
کوئی کمال نہیں ہے، خالی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے اتنا عاجزی زیادہ ہوگی. اللہ تعالی ہم جیسے ناکاراؤں کو بھی کارآمد بنا دے، آمین کہیں. چنانچہ عرض کر رہا تھا، 3 وہ شخص ہیں جن سے اللہ کو حد درجے کی نفرت ہے. نمبر 1 ایک غریب متکبر، اور نمبر 2 وہ مالدار جو مال کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ نے مال دیا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اسے موت پڑتی ہے. اب مال کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، مال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے مال اس کے پاس ہے. اب یہاں یہ نہیں کہ زیادہ مال ہو، بس مال ہے اس کے پاس، کم ہے تو لازمی بات ہے اس سے اس کو کم خرچ کرنا پڑے گا. اللہ نے زیادہ دے دیا تو ذمہ داری بڑھ گئی، زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. مالدار وہ مالدار جو اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس سے بھی اللہ کو حد درجے کی نفرت. اور تیسرا وہ حکمران جو زبردستی لوگوں پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے. اب جان کی امان مانگوں گا. وہ حکمران جو زبردستی، کیا میرے آپ کے ملک کا یہ حال نہیں ہو چکا؟ اب یہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عجیب صورتحال بن گئی، عجیب صورتحال ہے. چلیں جی خیر، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا، اس لیے کہ اس کو اقتدار کا نشہ تھا، اقتدار کے نشے میں. اب جناب جھگڑا بیان ہو رہا ہے. نمبر 1 اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت دی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی کہ رب تو نہیں، مالک تو نہیں، ضرورتیں پوری کرنے والا تو نہیں، تو بھی اسی کا محتاج ہے. اصل واقعہ یوں پیش آیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے آگ میں ڈالا گیا، آگ سے نکل آنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اللہ نے آگ میں سے سلامت جو ہے نا ایک معجزاتی طور پہ باہر نکالا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ملک میں قحط ہو گیا. ملک شام میں قحط، لوگ نمرود کے پاس آ رہے ہیں بار بار اس کے دربار میں، اس سے اعانت لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے. کہیں غلہ نہیں ہے، فاقے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے ہاں غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے. مختلف کتابوں میں روایات موجود ہیں. بہرحال الذمۃ علی من رواہ، غلہ لینے پہنچے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس سے پہلے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کیا، پہلے آ کر اس کو اللہ کی جانب دعوت دی. معلوم ہوا کسی سے ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ دعوت اللہ. بولو دعوت اللہ. بھائی زیادہ نہیں تو کم از کم 2 بول ایمان کے بول دیں، ہاں نہیں، یعنی 2 بول اللہ کی بڑائی کے بول دیں، اور کم از کم اس کو نماز کی تلقین کر دیں. اتنا تو کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہم کریں گے تب جب اپنے اندر دین کچھ نہ کچھ ہوگا. تو معذرت کے ساتھ اپنے اندر پہلے ہم یہ چیز پیدا کریں. انشاءاللہ جب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی تو خود بخود اللہ تعالیٰ زبان پہ لائیں گے دعوت کو انشاءاللہ. پھر دعوت زبان پہ آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دینا شروع کی تو یہ بھڑک اٹھا، اچھا میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہو؟ میں نے کہا ابھی تیرے کو تجربہ نہیں ہوا. ہاں جی، مجھے تو آگ میں پھینک چکا ہے اللہ، مجھے آگ سے بچا چکے، ابھی تیرے کو تجربہ نہیں ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی؟ تو فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرے رب کی 2 صفتیں ہیں جو بنیادی قدیم صفتیں ہیں. 2 کون سی؟ بہت ساری صفتیں، ان میں 2 صفتیں ایسی ہیں کہ فرمایا اللہ تعالی محیی اور ممیت ہیں، یعنی زندگی دینے والا بھی اللہ اور زندگی واپس لینے والا بھی، زندگی دینے والا بھی اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ. یہ کوئی بات ہے؟ 2 قیدی بلاؤ بھائی، جیل سے بلائے گئے. ہاں بھائی آپ کے متعلق کیا آرڈر ہے؟ جی مجھے سزائے موت ہونی ہے. آپ کے میری رہائی کا پروانہ مجھے مل چکا ہے. تو اس نے کہا بھائی جس نے موت کے پھندے پہ جھولنا ہے اس کو رہا کر دو، اور جس کی رہائی کا پروانہ ہے اسے قتل کر دو. اپنے سامنے جس کو سزائے موت ہونا تھی اسے چھوڑ دیا، اور جس نے چھوٹنا تھا اسے قتل کروا دیا. تو کہنے لگا دیکھ، قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی موت کا مالک ہونا بیان کیا، اور اس نے سبب کے تحت موت دینا اور آزاد کرنا سمجھ لیا. عموماً شاطر پنا یوں ہی ہوتا ہے،
सीधे साधे लोगों को धोखा देकर बहुत सारे गुमराह कौन लोग ऐसे ही गुमराह करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैंतरा बदला और ऐसी दलील पेश की कि उसके बाद तो इस काफिर का मुंह लटक गया और कोई जवाब ना बन पाया। दूसरी दलील यह थी, काल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक की जानिब से तुलू करता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू रब है तो फिर ठीक है, जब सारी कायनात पे इख्तियार तेरा, तो ये भी मखलूक है सूरज, इस पे भी तेरा ही इख्तियार होना चाहिए। फाति बिहा मिनल मगरिब, आज तू इसे मगरिब की जानिब से तुलू करके देखा। मेरा अल्लाह रोजाना कहां से लाता है? मशरिक से। तेरी जुरत है तो तू कहां से ला? मगरिब से ला। फबुहितल्लज़ी कफर, तो काफिर हैरान हो गया, काफिर का मुंह लटक गया, काफिर के पास कोई जवाब बन ना पाया। मेरे रब ने फरमाया कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए चालबाजियां दिखा रहा था। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत की राह पर नहीं आने देता। क्या मतलब है? पीछे बात गुजर गई, हिदायत और गुमराही वाज़े हो चुके, लेकिन इस जैसे जिद्दी लोगों को अल्लाह हिदायत की जानिब नहीं आने देते। आज दुनिया में कुफ्र क्यों ज्यादा है? इसलिए उनमें ज्यादा लोग क्या हैं? जिद्दी हैं। उन पर हक वाज़े है, उसके बावजूद जिद और इनाद पर मबनी बस वो डटे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इंसान में जिद आती है ना जी, चार चीजें हैं, खैर वो तो अलग एक तफसीरी रंग है कुरान का। हिदायत के भी चार दर्जे हैं और गुमराही के भी चार दर्जे। अल्लाह हम सबको कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ भाई, अल्लाह कुरान सीखने की तौफीक। इरादा है वहां मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ। साथियों की मोहब्बत, साथियों की लगन थी कि दर्स के बाद नाजरा कुरान मजीद की एक क्लास चल रही थी। याद है साथियों को? काफी साथी माशाल्लाह पढ़ रहे थे। तो बस फिर ये हुआ कि जब वहां से आना हुआ तो सिलसिला रुक गया। मेरा जी चाहता है कि दर्स के बाद थोड़ा सा वक्त हम अल्लाह का कुरान सीखने के लिए निकालें। क्यों भाई? जैसे यहां कुरान के अहकामात सीख रहे हैं, कुरान के अल्फाज भी सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए इंशाल्लाह। खैर बहरहाल दर्स से भाग नहीं जाना, ख्याल करना। हाँ, मैं आपको पकड़ नहीं रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप कहें भाई ये तो मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी तलब होगी तो ठीक, नहीं तो जिनकी तलब होगी इंशाल्लाह नीचे कमरे में बैठ के वो पढ़ लेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। भाइयों, जिंदगी तो जा रही है, बल्कि गई। अब तो सब खा पी चुके ना हैं, अब तो जो जी रहा है तो ये तो बोनस है। सच्ची बात है, ये तो बोनस मिला हुआ है कि थोड़ा सा और जी लो, थोड़ा सा और खा पी लो। हाँ जी, औलादें देख चुके, पोते नवासे भी देख लो, बस ये तो बोनस है। पता नहीं उससे पहले ही चल बसें। तो बाहर सूरत इस बोनस से हमने फायदा उठाना है इंशाअल्लाह। अर्ज कर रहा था कि चार दर्जे हैं हिदायत के और चार दर्जे हैं गुमराही के। गुमराही के चार दर्जे, सबसे पहला दर्जा है शक। गुमराह इंसान कहां से होता है? सबसे पहला कदम क्या है? शक। पता नहीं यार बात सच्ची है कि नहीं, पता नहीं हक है कि नहीं, वो भी कहते हैं, वो और कहते हैं, ये और कहते हैं, उस मस्जिद वाले और कहते हैं, उस वाले और कहते हैं। ये बंदा मशकूक हो गया, अब इसके दिल में शक आ गया दीन के मामले में, हिदायत के मामले में। सबसे पहले शक आता है। शैतान दिल में शुकूक व शुबहात डालता है। जब इंसान शुकूक व शुबहात के पीछे पड़ जाता है और इनका इजाला नहीं करता, घर बैठे बैठे इजाला हो जाएगा जी। मौलाना यूट्यूब से हो जाएगा जी। हम तो मौलाना यूट्यूब फौरन खोलते हैं, यहीं से इजाला होगा। और एक शक का इजाला करने चले थे, 10 शुकूक और सामने आ जाते हैं वहां पर। इसलिए मुस्तनद जय्यद उलमा के पास जाएं अगर कोई शैतान दिल में वसवसा डाले। और इन वसाविस का ये इलाज है। शक आता है और शक के बाद जलाल, गुमराही। शक आया, बंदा शक के पीछे पड़ा और शक को दिल में पालने लगा। शक इतना पलता है कि जब ये जवान होता है तो फिर इसका नाम पड़ता है गुमराही। अब गुमराह हो गया। और जलाल, गुमराही के बाद जिदाल। जिदाल का माना है ये इतना गुमराह हो जाता है कि ईमान वालों से फिर ये फड्डे करता है। जिदाल, फिर ये बहस करेगा, तकरार करेगा, लड़ाई करेगा हक वालों से। नहीं भाई, जो मैंने समझा वही ठीक है। हक वालों से जब ये जिदाल करता है, चौथा और खतरनाक दर्जा फिर क्या होता है? मोहरे जब्बारियत। अल्लाह इसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, नाराजगी का ताला डाल देते हैं। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला
سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پہ اللہ کی ناراضگی کی مہر لگ گئی، دل کے دروازے ہدایت کے لیے بند ہو گئے، اور کانوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، اب اس کو ہدایت کی بات سنائی دیتی نہیں ہے. آنکھوں پر اللہ نے گمراہی کے پردے ڈال دیے، اب اس کو حق دکھتا. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے بعد مہر جباریت لگ جائے تو اب اس کا خاتمہ کفر پر یقینی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. خیر، بات لمبی ہو گئی. خلاصہ یہ کہ نمرود جب یہاں پہ کھسیانہ ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو پھر کیا ہے، سراسر مخالفت اور دشمنی پہ اتر آیا. ابراہیم علیہ السلام کو ایذا دینے کا اس نے منصوبہ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک روایت ایسی بھی ہے، حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. نمرود کے پاس روایت میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، یا ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو پھر تنبیہ کی ہو. تنبیہ یہ ہوئی کہ دیکھو تمہاری جتنی بھی فوج، جتنا لو لشکر میدان میں آ جائے، اللہ کے لشکروں کا مقابلہ آپ کر سکتے نہیں ہے، اس لیے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. اس نے کہا نہیں، جو میرے لشکر ہیں، ساری دنیا پر میرا اقتدار ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فوج کے ایک یونٹ کا دروازہ کھولا، اور وہ یونٹ ہے مچھروں کی. کون سی؟ مچھر. اور وہ مچھروں کی اتنی فوج نکلی کہ ہر طرف چھا گئی، مچھر ہی مچھر ہو گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ اس کی فوج کا خون چوسنے لگے، خون چوس کر ان کو نڈھال کر دیا، بالآخر مچھر ان کے گوشت بھی کھانے لگے. وہ مچھر تھے یا کوئی مصیبت تھی؟ ایک بات پہلے سمجھ لیں، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ آگ، یہ پرندے، یہ مچھر، یہ مکھیاں، یہ سب اللہ کی فوج ہیں. کیا ہیں؟ ابراہ گورنر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، کون سی فوج حرکت میں آئی؟ ابابیل، پرندے آ گئے حرکت میں. ہاں جی، نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کی بغاوت کی، کون سی فوج حرکت میں آئی؟ پانی. ادھر دیکھیں، قوم عاد حرکت میں آئی، ہوا چلی ایک ہفتہ ان پر. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی فوجیں ہیں، سب اللہ کی فوج ہیں. تو یہ بہرحال نڈھال ہو گئے، اور یہ بھی کیا ہو گیا کہ یہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اکثر فوجیں اس کی لقمہ اجل ہو گئیں. بالآخر ایک مچھر اس کے ناک کے نتھنے میں گھسا اور دماغ میں جا پہنچا، اور وہاں پر وہ آرام سے نہیں بیٹھتا ہے. جب یہ آرام کرنا چاہتا ہے تو مچھر پھر وہاں پہ واک شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آرام سے نہیں بیٹھتا ہے. کیوں؟ وہ مچھر کیا تھا؟ وہ تو اللہ کی فوج تھی، اللہ سزا دینا چاہتے تھے. اور اس کو سکون کیسے ملتا ہے؟ یہ اپنے ہرکاروں کو کہتا ہے میرے سر میں جوتے مارو. آپ جناب علی باٹا اور سروس کے جوتے چلنا شروع. ہاں جی، باٹا سروس شروع. جناب اس کی خوب سروس. روایت میں آتا ہے کہ 400 برس تک اس کے سر میں جوتے پڑتے رہے. کتنے؟ ایک مچھر جو ہوتا ہے نا، اس کی 24 گھنٹے لائف ہوتی ہے، 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا ہے. لیکن یہ 400 برس تک مچھر کو اس کے دماغ میں کس نے زندہ رکھا؟ اللہ نے زندہ رکھا. جوتے پڑتے رہے، بالآخر ایسے ہی جوتے کھا کھا کے ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا. میرے بھائیو، یہ تکبر، یہ غرور اس کھوپڑی میں آتا ہے، اور جس کھوپڑی میں غرور آ جائے اللہ تعالیٰ اس کھوپڑی کو آخر ٹھکانے لگا ہی دیتے ہیں، جیسا کہ نمرود کی کھوپڑی ٹھکانے لگ گئی. فرمایا اس لیے کبھی بھی ضد پہ نہ آنا، ہدایت کے مقابلے میں نہ آ جانا، ہدایت کی بات کا کبھی انکار نہ کرنا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ضدی ظالم لوگوں کو کبھی راہ راست پہ آنے دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں انابت پیدا فرمائیں. اللہ تعالیٰ رجوع الی الحق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.